سنائیں، میں ان کے بارے میں کیا بولوں؟ ایسا ہی ہوگا جیسے سورج کو کوئی دیا جو ہے روشنی دکھا رہا ہے۔ گزارش ہے تشریف لا رہے ہیں، نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ صلوات۔ برائے تہنیت و تبریک باواز بلند نعرہ صلوات۔ جناب صدر محترم، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء حضرات، معزز شعراء کرام، ذوی الاحترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ اول میں آپ سب کی خدمت میں ولادت بسعادت سرکار وفا باب الحوائج باب المراد تمنائے مشکل کشا فرزند فاطمۃ الزہرا کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نعرہ صلوات سے اسے آپ حضرات قبول فرمائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی انتا وشیعتک ہم الفائزون۔ صلوات بر محمد علیہ۔ ارباب ولا، برادر عزیز مولانا حسین مہندی امام جمعہ والجماعت گوری خالصہ سادات، بہترین تقریر سے آپ کو نواز چکے، اور اتنا یاد رکھیے کہ دو طرح کے مجمع ہوتے ہیں، ایک مجلس کا مجمع ہوتا ہے، ایک محفل کا مجمع ہوتا ہے۔ جب مجلس کا مجمع ہوتا ہے تو شعراء ہمارے لیے ماحول بناتے ہیں، اور جب محفل کا مجمع ہوتا ہے تو خطبہ شعراء کے لیے ماحول بناتے ہیں۔ تو صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اگر مجلس میں پیشخانی زیادہ ہو جائے تو مومنین پہلو بدلنے لگتے ہیں، اور اگر جشن مسرت میں تقریر طولانی ہو جائے تو پہلو بدلنے لگتے ہیں۔ لہٰذا بہت مختصر سی تقریر سی، اس لیے کہ ثواب میں بھی داخل ہو جاؤں اور حکم کی تعمیل ہو جائے۔ ذرا عظمت آل محمد پہ مل جل کے صلوات پڑھیے تو میں عرض کروں۔ میں نے اس جشن فاتح فرات جو عنوان ہے جشن کا، اس کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا مشہور ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا یا علی انتا وشیعتک ہم الفائزون۔ اہل علم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، دانشور بیٹھے ہوئے ہیں، ترجمہ اپنی نئی نسل کے لیے کرنا ضروری ہے کہ یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب۔ دیکھیں اہل نظر بیٹھے ہوئے ہیں، بہت مختصر اور توجہ طلب۔ کامیابی کے لیے ہر انسان تڑپتا ہے کہ جو جس میدان میں ہو وہ کامیاب ہو۔ شعر و سخن کے میدان میں ہے تو چاہتا ہے کہ ہم اس میدان میں کامیاب ہوں، اگر خطابت کی دنیا میں ہے تو چاہتا ہم اس میدان میں کامیاب ہوں۔ کسی بھی میدان میں ہو، کوئی سا بھی علم ہو، کوئی سا بھی میدان ہو، شجاعت کا میدان ہو، سخاوت کا میدان ہو، جلال کا میدان ہو، جمال کا میدان ہو، کسی بھی طرح کا میدان ہو، آدمی کامیابی چاہتا ہے۔ اب جناب احمد مجتبیٰ نے کامیابی کے لیے جو سند دی حدیث میں، جس کو متفقہ علیہ یونانی مست طریقے سے سب اس پر متفق ہیں کہ آپ نے بھری مسجد میں فرمایا تھا یا علی انتا و شیعتک ہم الفائزون۔ آج جشن فاتح فرات میں ایک بڑا پیغام دے کر جا رہا ہوں، اگر آپ نے اسے سماعت کر لیا، محسوس کر لیا تو بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خدا کی قسم، بارگاہ باب الحوائج میں بیٹھے ہوئے ہیں، جشن فاتح فرات منا رہے ہیں۔ یہ فاتح فرات کا جشن کس کا ہے؟ اسی کا ہے جس نے فرات کو فتح کیا ہے۔ عزیزان محترم، فتح بھی ایک کامیابی ہے۔ تو میں نے موضوع کے مطابق اس تقریر کو، میں نے اس حدیث کو
تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں کامیابی کی علامت ہے، جس کو رسول نے فرمایا یا علی آپ کامیاب اور آپ کے شیعہ کامیاب۔ اب جملہ دینا چاہتا ہوں، چاہے جیسے سنیے گا، یہاں سمجھ میں آئے تو داد دیجئے گا، گھر میں سمجھ میں آئے تو دعا دیجئے گا۔ بھئی رسول نے بھرے مجمع میں کہا یا علی آپ کامیاب، آپ کے شیعہ کامیاب۔ اب علی کی کامیابی کی کون بات کرے؟ جس کا اٹھنا کامیاب، جس کا بیٹھنا کامیاب، جس کا سویرا کامیاب، جس کی شام کامیاب، جس کی خیبر کامیاب، جس کی بدر کامیاب، ہر منزل پر وہ کامیاب۔ شجاعت میں علی کامیاب، سخاوت میں علی کامیاب، عبادت میں علی کامیاب، شرافت میں علی کامیاب، قناعت میں علی کامیاب، ایثار میں علی کامیاب۔ علی کے لیے کون بات کرے؟ مسئلہ ہے شیعان علی کے لیے، بہت سنجیدگی سنیے گا، مسئلہ ہے کامیابی شیعہ کے لیے کہ علی کے شیعہ کامیاب۔ تو علی کے شیعہ کے لیے ضمانت لی ہے رسول نے کہ علی کا شیعہ کامیاب ہے۔ اب یہ اس رسول نے کہا کہ جس کو کفار و مشرکین جو رسول اللہ نہیں کہتے تھے مگر صادق و امین کا کلمہ پڑھتے تھے، اس رسول نے کہا، صادق و امین نے کہا کہ علی بھی کامیاب، علی کے شیعہ بھی کامیاب۔ بھائی شیعت کی کامیابی کی ضمانت تو رسول نے لی ہے، لیکن شیعت کی ضمانت کون لے گا؟ کہ بنیاد شیعت ہے تین چیز، اگر وہ تین چیزیں نہیں پائی جاتی تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، شیعہ نہیں ہو سکتا۔ کہ بنیاد شیعت کیا ہے؟ کہ بنیاد شیعت ہے غدیر، بنیاد شیعت ہے فدق، بنیاد شیعت ہے کربلا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ وہ فرما رہے ہیں شیعت کی ضمانت رسول نے لی، لیکن اب شیعہ ہوگا کیسے علی کا؟ تین چیزوں کی ضرورت ہے۔ بنیاد شیعت ہے غدیر یعنی ولایت مولا علی، دوسرے فدق عقیدہ فدق یعنی تبرہ بر غاصب فدق۔ کہاں بیٹھے ہوئے بھائی میرے ساتھ چلیے؟ دوسرا عقیدہ فدق یعنی تبرہ غاصب فدق اور قاتل زہرا پر، اور تیسرا عقیدہ شیعہ ہونے کے لیے کربلا یعنی گریہ بر حسین۔ یعنی اگر تین چیزیں نہیں ہیں تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، صوفی ہو سکتا ہے، محب ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، گلابی ہو سکتا ہے، وہابی ہو سکتا ہے، شیعہ نہیں ہو سکتا۔ کہ اس لیے کہ عقیدہ ولایت ضروری ہے، اہل بیت کے دشمنوں پر، فدق کے غاصب پر لعنت کرنا ضروری ہے، اور کربلا یعنی حسین پر آنسو بہانا ضروری ہے۔ اب اگر یہ تین چیزیں آپ میں ہیں تو آپ کامیاب ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بس سنیے، بہت مختصر تقریر تو ہو چکی، غور کرنے کی بات، تقریر تو ہو چکی، اور میں شورا کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا، بس اپنے موضوع کو چند لمحوں میں مکمل کر دوں، کیونکہ بات اگر مکمل نہ ہو اور دلیل نہ دی جائے تو پھر موضوع چھیڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اہل نظر بیٹھے ہوئے ہیں، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب۔ مولا علی کے شیعہ ہونے کی دلیل میں نے اور پہچان آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب اگر یہ چیزیں ہیں اور دنیا سب سے زیادہ انہی عقیدوں کے اوپر حملہ کر رہی ہے، حملہ آور ہے کہ عقیدہ فدق کو ختم کرو، یعنی اہل بیت کے دشمنوں سے تبرہ بند کرو، ولایت مولا علی کے معاملے میں شک پیدا کرو، آنسو کے سلسلے میں واہیات باتیں کرو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سنیے، گفتگو منزل مقصود پر آ گئی کہ بھائی مولا علی علیہ السلام کی کامیابی کی کون ضمانت لے گا؟ خود علی جانتے ہیں، رسول جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ اور مولا علی کی کامیابی کی بات میں اب کیا کروں؟ جس موضوع پر ہوں اس کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی ہمارے برادر عزیز مولانا حسین مہندی صاحب نے بڑی عمدہ بات کہی کہ نماز شب میں تنہائی میں اس فرزند کو مانگا، حالانکہ وہ فرزند اس کے پاس تھے کہ جن کی کوئی مثل و نظیر نہیں، جو فاتح مباہلہ ہے۔ تو جو فرمائیے کہ حسن و حسین موجود، لیکن علی نے ایک فرزند کی تمنا کی، دعا مانگی۔ اب قرآن الحمد سے لے کر والناس تک پڑھیے تو خدا کی قسم
آپ کو کچھ دعائیں ملیں گی. وہ موسیٰ کی دعا کہ اللہ مجھے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے. قرآن کے دامن میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں محفوظ. ایک دعا محمد کی، اے اللہ ہمیں سلطان النصیرہ، ایک ایسا میرے بھائی کو سلطان بنا دے. اب زمانہ فیصلہ کر لے. جو غلو کے فتوے لگاتے ہیں کہ علی کے فضائل میں شورا غلو کرتے ہیں، خطبہ غلو کرتے ہیں. موسیٰ کی دعا بھی قرآن کے اندر ہے، محمد کی دعا بھی قرآن میں ہے. موسیٰ نے اپنے بھائی کے لیے جب دعا مانگی تو وزیر کی دعا مانگی. محمد نے جو دعا مانگی تو سلطان کی مانگی. یا علی یا علی یا علی یا علی، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. توجہ فرمائیے گا. دیکھیے سلطان کی جگہ سلطان آتا ہے لیکن وزیر سلطان کی جگہ کبھی نہیں آ سکتا. وہ ہارون ہے جو وزیر بن کر رہ گئے، وہ علی ہے جو محمد کے ساتھ سلطان بنے ہوئے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ہمارے آپ تو مولا رسول خدا کی دعا قرآن میں کس کے لیے؟ اپنے بھائی کے لیے کہ اپنا مددگار. موسیٰ نے دعا کی کہ میرا مددگار میرا بھائی بن جائے. دیکھیں بھائی کی کیا اہمیت ہے. محمد نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی، لفظوں کو بدل کے وہاں وزیر کا لفظ ہے، یہاں سلطان کا لفظ. توجہ فرما رہے ہیں آپ. پھر مولا علی کی دعا. بس گفتگو منزل اختتام پر ہے، اس کو غور سے سنیے گا، پوری توجہ چاہتا ہوں کہ مولا علی کی دعا مولا عباس کے لیے آپ سب جانتے ہیں، ابھی برادر عزیز پڑھ رہے تھے. لیکن مولا علی کی دعا اپنا مددگار نہیں مانگ رہے ہیں. یا علی یا علی یا علی. دیکھیں نہیں توجہ فرمائی آپ نے. موسیٰ کی دعا اپنا مددگار، محمد کی دعا اپنا مددگار، علی کی دعا باپ کا مددگار نہیں چاہیے، کربلا میں حسین کا مددگار چاہیے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور فرما رہے آپ بھائی کے لیے مددگار مانگا، بھائی کے لیے مددگار مانگا. عزیزان محترم بس بات کو جلدی سے سمیٹوں اور شورا کرام آپ کے درمیان ہوں. بس اتنا یاد رکھیے، اہل نظر بیٹھے ہوئے ہیں، میں بہت مختصر لفظوں میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ قدر کریں گے آپ، اور آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. مظروف کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت، لائی صاحب، مظروف کی اہمیت قدر و قیمت قبلہ اگر پہچاننی ہو کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے، تو ظرف کی قیمت و قدر دیکھنا پڑے گی. دیکھیں اہل نظر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر مظروف کو سمجھنا ہے کہ وہ کیا ہے تو اس ظرف کو آپ کو اس کے بارے میں تلاش کرنا پڑے گا کہ جو موتی، جو جواہرات ظرف کے اندر رکھے ہوئے ہیں اس کی اہمیت بعد میں سمجھ میں آئے گی. ظرف کی اہمیت جب آپ سمجھ لیں گے تو بڑی آسانی سے مظروف سمجھ میں آ جائے گا. اب پوری کائنات میں آپ دیکھیں مولا علی جیسی شخصیت آپ کو نہ ملے گی کہ علی کو سب کچھ ملا. ہر فضیلت علی کے قدموں پر سرنگو ہے. علی نے اللہ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، نہ اپنی ریاضت کے بدلے نہ اپنی عبادت کے بدلے. اس لیے علی کو بن مانگے سب کچھ مل گیا. وہ مرضی الہی کا ریموٹ علی کے ہاتھ میں ہے. شب ہجرت سوئے تلواروں کے سائے میں مرضی معبود کا ریموٹ علی کے ہاتھ میں آیا. اب کائنات میں وہی چلتا ہے جو علی چاہتے ہیں. پانی علی برساتے ہیں، ہوا علی چلاتے ہیں، سبزے علی اگاتے ہیں، کلیاں علی چٹکھاتے ہیں، پھول علی مہکاتے ہیں، دریا علی رما کرتے ہیں، سمندر علی گہرا کرتے ہیں، پہاڑ علی بلند کرتے ہیں. یہ لیل و نہار گردش میں علی کے ذریعے ہے. تاروں کی قندیلیں علی روشن کرتے ہیں، آفتاب کو روشن علی کرتے ہیں، مہتاب کو علی چمکاتے ہیں. اور جب مرضی میں آتا ہے تارے کو ڈیوڑھی پہ بلا لیتے ہیں، سورج کو مغرب سے پلٹا دیتے ہیں. ٹھوکر مارتے ہیں تو حیات مل جاتی ہے، تکبیر کہتے ہیں تو موت مل جاتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یاد رکھیے بس گفتگو میں نے تمام کر دی. تو ظرف مولا علی ہیں جنہوں نے عباس کو مانگا، باب الحوائج کو مانگا اور اللہ نے ان کو دیا. بس اتنا یاد رکھیے کہ کس علی نے مانگا، چونکہ جس کی آغوش میں مولا عباس ہیں، جس کی دعاؤں کا ثمر ہے مولا عباس،
وہ آغوش کون سی ہے، وہ ظرف کون سا ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. بمختصر آپ کی روح کو آپ کے دل کو شاد کرنے کے لیے اور شعراء حضرات کے لیے ماحول بنانے کے لیے بس اتنا میں ضرور عرض کروں گا کہ مولا عباس کے فضائل پڑھیے گا بعد میں، ان کی اہمیت سمجھیے گا بعد میں، پہلے علی کے بارے میں تو غور کر لو. کس علی نے عباس کی تمنا کی جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، مرضی الہی ان کے ہاتھ میں، مشیت اللہ یہ ہے، وجہ اللہ یہ ہے، لسان اللہ یہ ہے، کرم اللہ یہ ہے، ید اللہ یہ ہے، جنب اللہ یہ ہے، صدر اللہ یہ ہے، نفس اللہ یہ ہے، سب کچھ ہے. لیکن علی نے عباس کو مانگا. یعنی عباس کی اہمیت یہ ہے کہ جس کے پاس سب کچھ تھا لیکن اگر کچھ مانگ رہا ہے تو اس کی اہمیت کیا ہوگی. بس آپ کے دل شاد کرنے کے لیے اور ماحول شعراء کے لیے بنانے کے لیے دیکھیے خاموش نہ بیٹھیے گا. جہاں تک آواز جاری ہے، ہم نے علی کی بارگاہ میں جب جا کے غور کیا اور ہاتھ جوڑ کے پوچھا مولا علی آپ نے عباس کو مانگا کہ بھائی کے لیے مانگا تاکہ کربلا میں مددگار حسین بنے، بھائی کا بھائی مددگار بنے، جیسے میں رسول کا مددگار تھا، جیسے موسیٰ کے لیے ہارون مددگار تھے. عزیزان محترم میرے مولا نے مانگا تو ظرف کو یوں سمجھو کس علی نے مانگا. آخری آدمی تک توجہ. وہ علی جو مولود کعبہ ہے، وہ علی جو شہید مسجد کوفہ ہے، وہ علی جو داماد رسول ہے، وہ علی جو شوہر بطول ہے، وہ علی جو صاحب طور ہے، وہ علی جو کتاب مستور ہے، وہ علی کہ جس کی روش زندگی شریعت کا اصول ہے، وہ علی کہ جس کی محبت میں ہر عبادت قبول ہے، وہ علی کہ جس کے بغض میں ہر عبادت فضول ہے، وہ علی کہ جس نے پیشانی آدم پہ علم لکھا، وہ علی کہ جس نے کوہ جودی پہ کشتی نوح کو نجات دی، وہ علی جس نے بساط سلیمانی کو ہوا میں روا کیا، وہ علی جس نے بطن ماہی سے یونس کو نکالا، وہ علی جس نے موسیٰ کے لیے دریائے نیل میں 12 راستے پیدا کیے، وہ علی جس نے چرخ چہارم پہ چٹکی سے اٹھا کے عیسیٰ کو بٹھایا، وہ علی جو حلال مشکلات ہے، وہ علی جو مولائے کائنات ہے، وہ علی جو یاسب الدین ہے، وہ علی جو مولائے غدیر ہے، وہ علی جو شہسوار بدر و احد ہے، وہ علی جو ذمہ دار عقل و خرد ہے، وہ علی جو شہسوار بدر و احد ہے، وہ علی جو قحط زدہ علاقوں کو بارش سے نوازنے والا ہے، وہ علی جو نسلی فقیروں کو اتنا عطا کر دے کہ جاگیردار کہلائے، سرمایہ دار کہلائے، ثروت دار کہلائے، وہ علی جو بے عزت وہ لوگوں کو عزت دے، وہ علی جو جاہلوں کو علم بانٹے. عزیزان محترم مجھے نہیں پتا کس علی نے عباس کو مانگا نماز شب میں ہاتھ پھیلا کر. بس جب میں نے 63 برس کی حیات طیبہ پر غور و فکر کر کے جب دیکھا تو یوں نظر آیا، جب بستر ہجرت پہ نظر ڈالی تو رسول نظر آیا، جب ذوالعشیرہ میں نظر ڈالی تو ناصر رسول نظر آیا، ہجرت پہ نظر ڈالی رسول نظر آیا، کوہ طور پہ نظر ڈالی نور نظر آیا، کوہ ابو قبیس پہ نظر ڈالی معجزہ نظر آیا، جب میں نے کوہ جودی پہ نظر ڈالی نا خدا نظر آیا. آخری آدمی تک توجہ، پوری کلیجے کی طاقت کو سمیٹ کر جب میں نے عرش منیر پہ نظر ڈالی تو اولا نظر آیا، منبر غدیر پہ نظر ڈالی تو مولا نظر آیا. سنیے کامیابی سے بات شروع کی، کامیابی پر آگے اس کو سنیے. 2 منٹ کے اندر تقریر میری تمام. جشن فاتح فرات منا رہے ہیں مولا تمام مومنین، بالخصوص مولانا فیروز صاحب کے توفیقات میں اضافہ فرمائیں کہ آپ نے جشن فاتح فرات کا انعقاد کیا مومنین کے تعاون سے. سنیے علی کامیاب، علی کے شیعہ کامیاب. جس بیٹے کی دعا مانگی وہ بیٹا ایسا کامیاب کہ علی 80 جنگوں میں جا کر اپنی شجاعت کا لوہا منوایا. اپنے پرائے سب نے کہا علی کامیاب، اور بیٹا وہ ہے جس کو مانگا کہ کربلا میں اجازت بھی نہ ملی، ٹوٹے نیزے پہ لشکر روکا اور فاتح فرات ہو گیا. یہ آپ سنتے ہیں اور خاص کر ایام اعظم سنتے ہیں. کبھی اس کے گہرائی میں آپ گئے، اس کے ریزن کو کبھی محسوس کیا آصف بھائی قبلہ کہ اس کا سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے کہ مولا عباس کو اجازت بھی نہیں ملی، ایسا مجاہد، ایسا شجاع، ایسا جری کہ لڑنے کی اجازت بھی نہیں،
اور میدان میں جب لڑائی نہیں تو کامیابی کیا؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ تقریر یہیں پر تمام ہو رہی ہے. سنیے, مولا عباس کی عظمت کو سمجھیے. حضرت علی نے بدر سے لے کر حنین تک ہر میدان میں علی کی شجاعت کا سکہ چلا. مولا علی فتح کا سہرا علی کے سر. اور جتنی بھی جنگیں علی نے لڑی بعد رسول, 3 جنگیں, نہروان خارجیوں سے, جمل بن بچوں کی اماں سے, یا علی یا علی توجہ فرما رہے ہیں, صفین فقیر شام سے. کیا سننے دانے محترم, کیا سننے اہل نظر بیٹھے ہوئے ہیں. رسول کی زندگی میں 80 جنگیں, جہاد اسلامی بعد رسول 3, بن بچوں کی اماں سے, بروزن فاحشہ یعنی عائشہ. توجہ فرمائیے گا, فقیر شام سے, صفین, جمل ان سے, نہروان خارجیوں سے. اور جتنی بھی جنگیں رسول کی زندگی میں یا بعد رسول مولا نے لڑی, سب سے طولانی جنگ جو چلی ہے وہ ہے صفین. اور اس جشن کا عنوان مولا فیروز صاحب نے جب سب سے پہلی بار جشن ہوا تھا, فاتح فرات انہوں نے ہی رکھا تھا. میں یہ نقطہ بھی ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور داد تمام مومنین سے چاہتا ہوں, اسٹیج سے بھی, علماء شورا سے, کہ فاتح فرات کیوں ہے مولا عباس. اگر پسند آئے تو دعا میں یاد رکھیے گا. سنیے, شرف ہے ان کا, صدقہ ہے. آج شبی میں پڑھ رہا ہوں, ہر سال اپنی اصل بارگاہ میں پڑھنے کا موقع دیتے ہیں, تو یہ جملہ میں آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں. سب سے طولانی جنگ چلی ہے صفین. اب وہ لیلۃ الحریر سب جانتے ہیں, مالک اشتر, نقی خاندان کا شجاع دلاور, اور ید اللہ, اسد اللہ, خیبر و خندق کا فاتح کل ایمان, میدان میں محو جہاد, سر برس رہے ہیں, خون ٹپک رہا ہے, نماز صبح کا وقت آیا. یہ ہوتے ہیں علی اور یہ ہوتے علی کے چاہنے والے. دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, کہا مولا وقت نماز صبح ہے, اگر علی والے ہو تو نماز نہ چھوڑنا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. میدان میں بھی اللہ اکبر, 2 لوگ ملے. وہ ابو سمامہ کندی تھے جنہوں نے کربلا میں مولا حسین سے کہا تھا, مولا آپ کی اقتداء میں اگر جماعت ہو جائے تو کیا کہنا. یہ علی والے ہوتے, نہ میدان جہاد سے بھاگتے ہیں نہ میدان عبادت سے بھاگتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو سنیے جو بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں, میں آپ کے سماعتوں کا شکر گزار ہوں. اس لیے 10 شاعر سن لیے جاتے ہیں, 2 مقرر نہیں سنے جاتے. آپ نے بڑا کرم فرمایا کہ جو آپ اتنی دیر برداشت کر رہے ہیں, اور یقین جانیے ہمارے شعرا سمندر کو کوزے میں سمیٹتے ہیں, اور کبھی کبھی سمٹا ہوا لفظ کے معنی میں آدھی بہ کے اگر لفظ سمجھ نہ پائے تو خطیب کی مدد لینا ہی پڑتی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. گرامر کے چکر میں کون پڑھے بھائی, شاعر تو سمیٹ دیتا سب کچھ, پوری تاریخ 2 مصروں میں لکھ دیتا ہے. سنیے, مولا سب کو سلامت رکھیں. بس وہی وضاحت کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. مولا علی نماز صبح کو جنگ رکی, 999 مالک اشتر نے واصل جہنم کیے, 1000 مولا علی نے, 1 کم صرف تھا. اب دل میں خیال آیا, مولا مسکرانے لگے, مالک کیا سوچ رہے ہو. کہا مولا آپ تو دلوں کا حال جانتے ہیں. کہا مولا بہت جوش میں تھا, 1 کم رہ گیا, ورنہ میرے فخر ہو جاتا کہ مولا علی کے رکاب میں لڑا اور میں نے بھی 1000 مارے. تو مولا نے کہا علی کے ساتھ رکاب میں لڑ کر علی اگر 1000 مارے گا اتنی دیر میں کوئی 1 بھی نہیں مار پائے گا, تبھی تو مجھے فخر ہے. مالک میں نے تمہارے لیے ایسا ہی نہیں کہا, جیسے میں رسول کے لیے عزیز تھا مالک میرے لیے عزیز ہے. اس منزل پر چلیے. وہ ابراہیم مختار نے جو بدلہ لیا وہ مالک ہی کا عقیدہ ولایت تھا جو سینے میں دھڑک رہا تھا. سنیے, تو نماز مولا کی اقتداء میں ہوئی, اور جیسے ہی نماز تمام ہوئی ادھر سے آ گیا آفر کہ یا علی بدر دیکھ لی,
خندق دیکھ لی. جو ناکے کے بچے کو اپنے سپر بنا لے, ڈھال بنا لے, اس کو آپ نے کس طرح سے ایک بار میں واصل جہنم کیا. یا علی آپ سے پناہ چاہتے ہیں. خیبر میں 2 انگلیوں پہ در خیبر اکھاڑ دیا, مرب انتر کو مار دیا. جنگ بیر العلم میں جناتوں سے لڑ لیے. اما جو دکھائی دیتا اسے تو مقابلہ کر نہیں ملتا. آپ نے تو کنویں سے نکال کے مارا, نکال کے مارا. ایسا پٹکا کسی کا ہاتھ ٹوٹا, کسی کا سر پھوٹا. توجہ فرمائیے گا, لوگ پانی بھرنے نہیں جا رہے تھے, ان کی جو ہے ڈول کاٹ دیتے تھے جنات. لیکن علی وہ ہے کہ علی کے سامنے من شر الوسواس الخناس الذی, اگر انسانوں میں کوئی خناس ہے علی اسے بھی ماریں گے, جناتوں میں کوئی خناس ہے علی اسے بھی ماریں گے. توجہ فرما رہے آپ. تو مولا علی سے ہاتھ جوڑ لیے, کہ یا علی آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتے. کہ پھر واپس چلے جاؤ. کہ یہ بھی نہیں ہوگا, جو وہاں سے وظیفے ملتے ہیں, سیلری ملتی ہے, تنخواہ اس کا کیا ہوگا, ادھر سے آرڈر سے علی سے لڑو. یہ جنگ 1 سال کے زیادہ چلی ہے. سنیے, علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, تصدیق فرمائیں گے. جب مولا سے کوئی ریکویسٹ کرے, خوشامد کرے, تو میرا مولا وہ نہیں ہے کہ دوڑا کے زبردستی مارے. مقابلہ کرو گے تو ڈیفنس ہوگا. دنیا سمجھے جو جہاد کے بارے میں معنیت پیش کر رہی ہے کہ اسلام تلوار کے بیس پہ پھیلا, نہیں. اخلاق محمد سے پھیلا ہے, عدالت علی سے پھیلا ہے. کیا جملہ دیا میں نے آپ کو, اخلاق محمد عدالت علی, تب اسلام پھیلا اور بچا ہے, اور صبر حسین سے بقا پایا. سنیے, تو مولا نے کہا ٹھیک ہے, کہ یا علی جنگ تو ہوگی, آپ بتائیے. ہاتھ جوڑنے آپ کے پیر پڑ جائیں. یہ تاریخ میں جملے نہیں ہیں, یہ ہمارے اپنے جملے ہیں, آپ کو متوجہ کرنے کے لیے. کہ یا علی آپ سے مقابلہ نہیں ہے. جب وہ نہ ٹھہرے تو ہماری حیثیت کیا. تو کہا پھر, کہ آپ اپنے لشکر کو بھیجیے, ہم اس سے مقابلہ کریں گے. مولا نے کہا ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے. اب لشکر خالی تھوڑی آئے گا بغیر سردار کے. تقریر تمام ہو گئی بھائی. تو مولا آ گئے خیمے میں. اب سویرا بھی ہو گیا. اب ادھر منتظر ہیں کوئی نیا سردار بنے. جشن فاتح فرات منا رہے ہیں, اور درگاہ مولا عباس میں باب الحوائج میں بیٹھے ہیں. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, صفین کی جنگ کہاں پہ ہوئی ہے. عراق سے لشکر گیا تھا علی کا. آج جو سیریا جو ملک ہے, جس کی راجدھانی دمشق ہے, عزیزوں آگے بڑھیے گا, حلب, شہر حلب, پھر رقہ, وہاں پر اب تو روزے منظم ہو گئے جناب ویسے کرنی اور عمار یاسیر کے, اس مقام پر جنگ صفین ہوئی ہے. علی عراق سے اتنی دور جو زیارت کر کے آئے وہ جانیں گے, اتنی دور لشکر لے کے گئے. وہاں تھا لشکر رائی کے برابر. بھائی فقیر شام نے رائی کے برابر یعنی سرسوں کے دانوں کے مانند بہت بڑا لشکر جمع کیا. علی کا مختصر لشکر, لیکن اس میں ایک مرغ پال رکھا تھا جس کا نام مالک اشتر تھا. توجہ فرمائیے گا, وہاں جنگ ہو رہی ہے فرات کے کنارے. میں اپنے موضوع پر باقی ہوں اور بات کو تمام کرتا ہوں. بھائی جنگ صفین ہوئی فرات کے کنارے, ملک الگ ہے, وہ تھا ملک شام. اور کربلا بھی ہوئی ہے فرات کے کنارے, وہ ملک ہے ملک عراق. اچھا کمال یہ ہے علی کی تمنا حضرت عباس اس فرات کے کنارے بھی ہے, اس فرات کے کنارے بھی ہے. توجہ فرمائیے گا, عباس کا وجود اس فرات کے کنارے بھی, اس فرات کے کنارے. عزیزان محترم, وہاں میں اور یہاں میں فرق یہ ہے, یہاں چیف کمانڈر ہے مختصر سے لشکر کے کربلا میں, وہاں چیف کمانڈر نہیں ہے, وہاں کمانڈر تو علی ہے. توجہ فرمائیے گا, اللہ اکبر. جب علی سے لوگوں نے معذرت کر لی, معافی مانگ لی کہ آپ بتائیے, تو ان کے دماغ میں تصور تھا کہ کوئی سردار بن کر آئے گا. اچھا اس جنگ میں علی کا ایک بیٹا نہیں تھا. میں تاریخ پڑھنے والے, کتب بینی کرنے والوں سے میں داد چاہتا ہوں کہ وہ پورا ڈیٹیل میں پڑھے, بار بار پڑھے. اس جنگ میں علی کا ہر بیٹا موجود. کیا سننے بھائی, گفتگو تمام ہو گئی. علی کا ہر بیٹا موجود. ارے جو علی کے صلب سے پیدا ہوا وہ بھی موجود, جسے بیٹے کا شرف دیا وہ بھی موجود. یعنی اس میں محمد ابن ابی بکر بھی موجود, سبط رسول الثقلین, سبط اکبر
حسن مجتبی بھی موجود، سلطان کربلا بھی موجود، محمد حنفیہ بھی موجود، محمد ابن ابی بکر بھی موجود، اور علی کے بھائی موجود، جعفر موجود، عبداللہ موجود، یہ موجود۔ یہ وہ گھرانہ بنی ہاشم کا تھا کہ جو سرداروں کا گھرانہ تھا، ابو طالب کی نسل تھی۔ صفین میں سب سے پہلے حقدار تھے سردار لشکر کے سبط اکبر مولا حسن، انہیں نہیں بنایا۔ ان کے بعد اگر کوئی تھا تو مولا حسین، ان کو بھی نہیں بنایا۔ محمد حنفیہ کو بھی نہیں بنایا، محمد ابن ابی بکر کو بھی نہیں بنایا۔ تقریر تمام۔ جب انتظار ہو رہا ہے کہ لشکر بنا، سردار بنا کر لشکر کو بھیجیں، جنگ تیار ہے ادھر سے، اور ادھر فرات کے کنارے علی کا لشکر، خیمے میں علی کرسی ڈال کے بیٹھے ہیں، برابر میں مشیر خاص علی کا عاشق مالک اشتر بیٹھے ہیں۔ مالک اشتر بھی انتظار کر رہے ہیں، سبط اکبر جائیں گے، چلو آج بڑے شہزادے کی جنگ دیکھیں گے جو مباہلے کا فاتح ہے، جس نے قلم سے باطل کو الٹ کے رکھ دیا۔ خدا کی قسم آج دیکھنے کا موقع ملے گا۔ تھوڑی دیر گزری کا قمبر، جی مولا ذرا میرے غازی کو تو بلاؤ۔ اب یہ نام سنا، اب باس کی مچھلیاں مچلنے لگی، اور جلدی سے آئے، قمبر ہم کو بلا رہے بابا؟ ہاں۔ اب سارے لوگ مالک اشتر حیرت سے دے رہے مولا علی کو، سارے بڑے بیٹے موجود، سارے اہل، اور یہ سب سے کم سن بیٹا علی کا، اور عزت کی بات، وہاں اتنا بڑا لشکر۔ اب علی جیسا شجاع جو فاتح خیبر و خندق ہے، اب وہ میدان میں جائے گا نہیں، اب جو جائے تو کم سے کم یا علی علی بھائی، جو جاتا ہے تو قائم مقام بھی کچھ اسی حساب سے بھیجتا ہے۔ تو مولا حسن کا نام نہیں لیا، ایک مرتبہ کہا آؤ، تو لوگ مالک نے پوچھا یا علی، ارے ان حضرت کو کیوں، سبط اکبر کو کیوں نہیں، سبط اصغر کو کیوں نہیں، حنفیہ کو کیوں نہیں؟ کہا تمہیں معلوم نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کربلا کے لیے مانگا تھا عباس کو، اور کربلا میں اجازت ملے گی نہیں، تو لوگ مانیں گے کیسے کہ جس کو مانگا تھا وہ علی جیسا تھا یا نہیں تھا؟ توجہ زانے محترم، کیسے دلیل بنے گی؟ باواز بلند، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، توجہ زانے محترم، حسن سماعت کے شکر گزار ہیں۔ گفتگو سنیے، مثال کے طور پر ابھی ہمارے زاہد بھائی مرزا دبیر کے گرینڈ سن پر پوتے کو ان کا تعارف کرا رہے تھے کہ اتنے بڑے شاعر سلامت علی مرزا دبیر علی اللہ مقامہ یا میر انیس علی اللہ مقامہ، یہ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے۔ تو اگر ان کے فرزند کے لیے پر پوتے کی بات کرے تو لوگ تصور کیا کریں گے؟ مرزا دبیر صاحب کا پوتا ہے تو کلام بھی تو سنائے گا۔ جب یہ آگے پڑھیں گے تو یقین میں اضافہ ہو جائے گا کہ ہاں بھائی مرزا دبیر صاحب کے پوتے ہیں۔ علی نے اپنی عبادتوں، اپنی ریاضتوں کے بدلے میں اللہ سے مانگا تھا ایک ایسا بیٹا دے دے جو کربلا میں حسین کے کام آئے، لیکن جو بیٹا ہو اس کی رفتار میری رفتار ہو، گفتار میری گفتار ہو، انداز میرا انداز ہو، جلال میرا جلال ہو، شجاعت میری شجاعت ہو، وار میرا وار ہو، کاٹ میری کاٹ ہو۔ فرما رہا تو مولا نے بلایا، کہا زرہ میری لاؤ، زرہ لاؤ، زرہ آئی فٹ سے، قمبر لے کر آئے۔ اب سب حیرت میں کہ مولا علی تو زرہ نہیں پہنتے تھے، جناب عباس کو زرہ مولا علی نے بند جلدی سے باندھے، اور صرف مولا علی نے بند نہیں باندھے، حسن و حسین بھی آگے بڑھے اور مسکراتے ہوئے جا رہے، ایک بازو کو حسن چوم رہے ہیں، ہائے ہائے، ایک بازو کو مولا حسین چوم رہے ہیں، اور جو زرہ کے بندے علی لگا رہے ہیں، ایک ہاتھ مالک اشتر نے لگایا، اس کے بعد علی نے اپنا ماما پہنایا، چہرے پہ نقاب ڈالی، شمشیر دی۔ ایک مرتبہ عباس نے اپنے بابا کو دیکھا، اس کے بعد قمبر کو دیکھا، کہا قمبر تم کو پتا ہے میرا بابا تلواروں کے سائے میں سو کے رسول کی جان بچا چکا، میرا بابا تلواروں سے ڈرتا نہیں، اور کسی میدان میں زرہ نہیں میرے بابا نے پہنی، تو جب علی نے زرہ نہیں پہنی تو تمنا علی بھی نہیں بنے گا۔ ایک مرتبہ کہا یا حسین، آدھی زرہ ادھر گری، آدھی زرہ ادھر گری۔ یہ ہے مولا عباس۔ اور میدان کارزار میں، بس سنیے ختم، میدان کارزار میں وہ کیا جنگ لڑی ہے، خدا قسم تھوڑا سا موقع دیا، میرے پاس وقت نہیں ہے اس کے لیے پورا اشرا سننا پڑے گا آپ کو۔
یا خمسہ یا کم سے کم 1-2 گھنٹے کی مجلس سننا پڑے گی. بھائی اتنا سنیے, جب پورے لشکر کو تہس نہس کر دیا, الٹ کے رکھ دیا, تو ایک شخص جس کو مولانا نجم الحسن قرانوی نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب میں ذکر العباس میں, تو آئیے قبلہ تشریف لے آئیے, صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. آئیے ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. آئیے قبلہ آئیے. عظمت آل محمد پہ صلوات اور پڑھیں آپ حضرات. سنیے, پورے لشکر کو الٹ کے رکھ دیا. اب عجیب گہما گہمی ہے, اب بات تمام کر رہا ہوں. تو ابن شاسا نام کا ایک شخص تھا جو اپنے دور کا عمر ابن ود تھا. اس کے 3 بیٹے تھے اور وہ بھی اسی طرح ہیکل زمین کو لرزا. مولا عباس کے سامنے آئے. مولا علی نقاب ڈالے ہوئے ہیں, مولا عباس اور محو جہاد ہیں, اور ادھر سے علی خوش ہو رہے ہیں, خبر مل رہی ہے. لیکن جب بڑے دستے کو مولا نے کاٹا تو پھر ایک دستہ بھیجا گیا. جب کافی دیر ہو گئی تو چونکہ تلوار چلانے کا جو ہنر ہوتا ہے, جیسے اسٹیج پر آپ شورا بیٹھے ہوئے ہیں, ہر ایک کا انداز اپنا الگ ہے, زاہد صاحب کا انداز الگ ہے, آصف بھائی کا انداز الگ ہے, تو مومنین بھی واقف ہوتے ہیں کہ کون کس لہجے میں پڑھتا ہے, کس زمین پہ گفتگو کرتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اسی طرح میدان جہاد میں تلوار چلانے کا ہنر اور تلوار کے وار کو روکنے کا ہنر لوگ پہچانتے ہیں. مولا علی جس انداز میں لڑتے تھے, عباس 11 سال کے سن میں جنگ صفین میں فرات کے کنارے جنگ کو کیسے فتح کر رہے ہیں. خدا قسم عباس وہ جری ہے کہ جو 2 جگہ فاتح فرات ہوا ہے, ایک بار شام میں ہوا ہے, ایک بار کربلا میں ہوا ہے. تو مولا عباس میں وجاد, آپ لوگوں نے کہا کیونکہ نقاب پڑی تھی اور خدا قسم 11 سال کے سن میں قد ایسا تھا. دیکھیں شجاعت تو سمجھ میں آ سکتی ہے, قد سے بھی تو اندازہ لگاتے ہیں. علی کے انداز میں لڑ رہے تھے, لگ رہا تھا ہو بہو علی میدان میں ہے. لوگوں نے کہا یا علی, آپ سے بڑا صادق الوعد میں نے کسی کو نہیں دیکھا, لیکن آپ کی جنگیں میں نے بدر سے اولین تک میں نے دیکھی ہیں. آپ سے معافی مانگ لی تھی, جب مقابلہ کر ہی نہیں سکتے آپ کیوں آئے, کسی کو بنا کے بھیج دیتے, کسی بیٹے کو, کسی صحابی کو, کسی چاہنے والے کو, کسی شاگرد کو, آپ جائیے, آپ سے لڑ نہیں سکتے. مولا عباس بول نہیں رہے. پھر کسی نے کہا سنو, ان کو 10,000 کے دستے کو گولائی سے, جیسے کنویں کی گولائی ہوتی ہے پرت کے حساب سے, ایک صف کو ایسے لگاؤ, پھر اس کے پیچھے لگاؤ. جب 10,000 کا لشکر گولائی سے کنویں کی شکل میں آ جائے اور بیچ میں ان کا رہوار ہو, اب اگر یہ کچھ کو مار کے اگر پست ہو جائیں اس کنویں سے, اس بھنور سے لشکر کے نہ نکل پائیں, تو سمجھ لینا علی بنی ہاشم کے ہاں کا یا علی کا کوئی شاگرد جو علی کے رکاب میں لڑا ہے وہ بہادر ہے, نکل نہیں پائے گا. اس کائنات میں کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو اس بھنور کو کاٹ دے. کہ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ علی صادق الوعد ہے یا معاذ اللہ اپنے وعدے سے ہٹ گئے. ایک مرتبہ لشکر نے وہی 10,000 کے لشکر نے پرت لگائی. عباس نے اپنے رہوار سے کہا, صرف عباس بہادر نہیں تھے, عباس جس گھوڑے پہ بیٹھے تھے وہ بھی مثل برق تھا, مثل برق تھا. ایک مرتبہ اس کو جو جست دی تو گھوڑا اتنا ہوا میں بلند ہوا. اب جب واپس ہوا سے زمین پر آیا, چاروں پیر لشکر کے جو سر تھا, جو خرد تھا, اس سے کافی اونچے تک گھوڑے کے پیر گئے. اب جب زمین کی طرف آئے, عباس نے رکاب کے اوپر اپنے پنجے گڑائے, تلوار کو نکالا اور علی کے انداز میں جو یوں چلایا تو سروں کی بارش ہو رہی تھی, شور مچنے لگا. علی علی علی, بولیے بولیے, علی علی علی, منہ سے بولو, منہ سے بولو, علی 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 آ گئے, علی آ گئے, علی آ گئے. اتنا دیکھا, کسی نے کہا علی صادق الوعد ہے, آج اپنے وعدے سے ہٹ گئے. جب یہ شور دیکھا کہ علی کے وعدے کے اوپر حرف آ رہا ہے, علی نے کہا کمبر گھوڑا لاؤ, نقاب ڈالی, ویسے ہی امامہ پہنا, ویسے ہی کلر کی قبا اور ردا اوڑھی, ایک جس دی تو میدان کے میسرے پہ عباس تھے, میمنے پہ علی نظر آئے. پورے لشکر میں شور مچا, معجزہ ہو گیا, معجزہ ہو گیا, معجزہ ہو گیا. ادھر بھی علی ہے, ادھر بھی علی ہے. علی برابر میں گھوڑا ڈالا. ایک مرتبہ نقاب ہٹا کے کہا تم لوگ جھوٹے ہو, علی صادق الوعد ہے, ادھر علی ہے, ادھر تمنا ہے علی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.